دوستو، منظر بن زبیر سے تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد جب مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ ابن زبیر کے ساتھ مہمان خانے میں داخل ہوئے، اس وقت بطروش اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لیسانکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: میرے عزیز، تمہاری حیثیت تمہاری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہاری ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی ہے کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے ہو۔ میرے عزیز بیٹے، اس سلسلے میں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے کیا عزائم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر اس کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا عزائم رکھتا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ ناظرین، کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان با یزید یلدرم کا امیر بحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب قحطانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا: جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، میں یقیناً دو مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور بہن کو تلاش کرنا تھا، جس میں میں ناکام ہو گیا ہوں۔ دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پنہاں ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانے میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لٹے پٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہب، پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلز پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں، اور جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب بطروش آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں، الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ وہ آپ کے لیے کام کریں گے، جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہوں گے ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساعتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچھیروں کی جھونپڑیاں نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔
دوستو، حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار قحطانی سردار کعب بن عامر کی بجائے عدنانی سردار سعد بن سلامہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا: عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو، یاد رکھو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچھیروں کی بستی میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فردیش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بھیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سعد بن سلامہ رکا، پھر دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا: اس وقت عالم اسلام کے سامنے دو بڑی مسلمان حکومتیں ہیں، ایک ترکوں کی جس کا سلطان ان دنوں سلیم ابن بایزید ہے، اور دوسری مسلمانوں کی حکومت ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اگر مسلمانوں کی دونوں حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے نجات دلانا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں میں اپنے ماضی کی عظمتوں کو بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں کہ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبریں درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر حسن بن کرسو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا: کعب بن عامر تم سے خیر الدین باربروسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے۔ اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ باربروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ ناظرین، چھوٹا راہب لیسانکو، جس کا اصل نام حسن کرسو تھا اور جو ایک پکا اور کٹر مسلمان تھا اور باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: میرے محترم سرداران، خیر الدین باربروسا لزبس میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر تھا۔ اس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کے 4 بیٹے یعنی خیر الدین باربروسا کے 3 بھائی تھے۔ 4 بھائیوں کے ناموں میں پہلے کا نام اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج اور پھر خضر یعنی خیر الدین باربروسا آتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملاح کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہمات کو اپنے ذمے لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا۔ اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی۔ وہ بڑا فیاض طبع اور مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسرے پیکار رہا۔ ان لڑائیوں میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا، جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا ہے۔ جب سے باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں۔ تلمسان کا حکمران ابو ہمو ہے، وہ باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف ہے۔ الجزائر کے جس حصے پر ہسپانیہ والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانوی سالار مونکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ ہے، یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔
الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو ہسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے۔ یہ بھی ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ باربروسا اور اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونس کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلاً شرسال کا حکمران، یہ بھی ہماری مخالف قوتوں میں سے ہے۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمانوں کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجہ کے جنگجو قبائل ہیں۔ انہیں قبائل صغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے دو سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے۔ ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل صغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا ہے۔ جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کہ شرسال اور ٹیونس شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اپنے حمایتی قبائلیوں کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گیا۔ تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ افریقہ کے اندر ہسپانیہ کے علاوہ جو ہسپانوی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نبرد آزما ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ اب دیکھیں ترک سلطان سلیم کی خدمت میں ہمارا نمائندہ کب حاضر ہوتا ہے اور سلطان سلیم کہاں تک ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے ہسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں یہاں کا باشندہ تھا، یہاں کے اکثر و بیشتر علاقوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں ہسپانیہ کی سرزمینوں میں داخل ہوا ہوں اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں غرناطہ کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی جا چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کے سب سے بڑے بشپ اورلیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا ہے اور اورلیوس کا وہاں قتل ہو چکا ہے، لہٰذا سب نے میری عزت کی بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور راہبوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسا ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سود مند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لٹے پٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کر دیں جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں تک پہنچا دیں۔ ان سے ہمارا رابطہ رہے گا اور وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب محترم خیر الدین اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس کام کو ہم لوگ اپنا ملی اور قومی فرض جان کر کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ دونوں سردار ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ دوستو، حسن کرسو کی اس گفتگو سے چرواہے منظر بن زبیر اور بڑے راہب بطروش کی حالت ہی نہ بری ہوئی تھی، بلکہ قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو چکی تھیں۔
پھر کعب بن عامر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن کرسو، تم اس گھر میں جب بھی آؤ گے تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی۔ میں اور سعد بن سلامہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لٹے پٹے مسلمان جب ان علاقوں کا رخ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سلامتی کی ذمہ داری لیں گے بلکہ ان کی رہائش اور ان کے طعام کا بھی اہتمام کریں گے اور بحفاظت ان لوگوں کو ساحل کے مچھیروں کی بستی تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، کعب بن عامر کے ان الفاظ پر حسن کرسو کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جس مقصد کو لے کر میں اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا تھا اس میں میں مکمل طور پر کامیاب ہوا ہوں۔ میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا اس لیے کہ میں اب اپنے کام کی تکمیل کر چکا ہوں۔ حسن کرسو اور بڑا راہب بطروس دونوں جب کھڑے ہو گئے تب کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سعد بن سلامہ نے حسن کرسو کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرے عزیز، یہاں تم کتنے دن قیام کرو گے؟ حسن کرسو نے بڑے غور سے سعد بن سلامہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ میں آج رات ہی ساحل کی طرف جاؤں گا اور جس کشتی میں میں یہاں آیا تھا اسی کشتی سے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ افریقہ کے حالات آج کل ہماری توجہ کے زیادہ طلبگار ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اس کمرے سے نکل گیا۔ سعد بن سلامہ، کعب بن عامر، ابن زبیر اور بطروس بھی اس کے ساتھ تھے۔ دوستو، خیر الدین باربروسا کے متعلق آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہسٹورک انفو کے نام سے فیس بک پیج بھی بنایا ہے اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ آپ ان لنکس پر کلک کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی خیر الدین باربروسا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔